اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے جو سورہ یاسین بھی کیا تھا کہ اس کے مرکزی مضامین کیا تھے؟ توحید تھا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرنا تھا، قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا، اور مسئلہ میعاد جو تھا، مر کے اٹھائے جانے کے اوپر ان کو سوال تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر کے 7 آئے تھے میعاد کے قائم ہونے، یعنی مر کے اٹھائے جانا ہے، حساب دینا ہے سب کو۔ وہ جو بوسیدہ ہڈی لے کے آیا تھا وہ ملعون ابی بن خلف، تو اس کے بارے میں 7 کی 7 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی اور سمجھا دیا، ان کے ذریعے سے تنبیہ بھی فرمائی، ڈرایا بھی، اور ساری دلیلیں بھی اس میں پیش کر دی تھی کہ کس طرح سے انسان مر کے اٹھائے جانے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے انسان کو مر کے دوبارہ زندہ کرنے پر، اسی طرح جس طرح ہم تھے مثل، اسی طرح سے جس طرح سے ہم آج ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے، چاہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم کیوں نہ ہو جائے ہڈی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اسی کی کنٹینیوشن میں وہاں پر ان لوگوں کو ایک تھا مر کے اٹھائے جانے کے بعد میں کیا ہوگا، وہاں تو ہم نے صرف 2-3 آیتوں میں دیکھا تھا کہ ہاں وہ وحشتناک منظر کیا ہوگا، لیکن یہاں پر سارے کے سارے تفصیل ہے اس کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر، کہ بالکل قیامت کا پس منظر پیش کر رہی ہے۔ بہت ہی اہم سورہ ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ یاسین کی کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بھی بہت زیادہ سمجھ آئے گا کہ یہ سورہ کس رخ میں جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ کی برکت سے ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور ہماری زندگیوں میں وہ ساری چیزیں آ جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر سورہ واقعہ، یہ سورہ اصل میں مکی ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا مکی صورتوں کے بارے میں ضرور آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جتنی مکی صورتیں ہوتے ان کے اندر مشرکین مکہ ہوتے تھے، جن کے اندر جو بیسک پرابلم رہتا تھا وہ شرک کا رہتا تھا، اور وہ مانتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اور قرآن پاک کا من جانب اللہ ہونا نہیں مانتے تھے، اور وہ مر کے اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے تھے، اعمال نامے کا یقین نہیں رکھتے تھے، قبر کے عذاب کا یقین نہیں رکھتے تھے، دوزخ کے اندر ان کو کچھ سزائیں دی جائے گی یا جنت میں کچھ نعمتیں ہوں گی، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ تو مکی صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے وہ اسی اسکیل کے اوپر وہ جاتا رہتا ہے کہ ہاں ان کے اندر وہ یقین آ جائے۔ بلکہ اگر سوچیں نا تو ہم بھی مکی دور میں ہیں آج، اگر آج کا مومن اگر دیکھا جائے تو ہم بھی مکی دور میں ہیں، کیونکہ ہمیں یقین تو ہے بے شک، لیکن علم نہیں ہے۔ ان کو وہ جس طرح سے جاہل تھے، اب ہم بھی اسی طرح سے جہل میں ہیں آج، کیونکہ ہم تو یقین کرتے ہیں کہ ہم مر کے اٹھائے جائیں گے، لیکن مرنا کیسے ہوگا، اٹھایا جانا کیسے ہوگا، جنت میں کیا کچھ ہے، دوزخ میں کیا عذاب ہے، قیامت کا منظر کیسا ہوگا، وہ جو منزلیں ہمیں گزرنی ہے جن منزلوں سے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور بارہا میں بتاتی ہوں، کہ جب کوئی چیز علم سے نکل جاتی ہیں تو وہ یقین سے نکل جاتی ہے، جب وہ یقین سے نکل جاتی ہیں تو وہ عمل سے بھی نکل جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ آج عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا روٹ ریزن یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے تو یقین نہیں ہے۔ مر کے اٹھائے جانے کو ہم مانتے ہیں دل سے، لیکن یقین ہی نہیں ہے۔ اگر مر کے اٹھائے جانے پہ یقین ہوگا تو کوئی بندہ گناہ کرے گا؟ یقین سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس چیز سے بچ جائے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنبیہ فرما رہے کہ اس طرح کرو گے تو یہ سزا ملنے والی ہے، اس کو یقین ہے کہ مجھے سزا ملے گی، تو وہ کوئی کام نہیں کرے گا اس طرح کا۔ اگر میں کہوں کہ آگے آگ لگی ہوئی ہے تو آپ نے سن لیا اور ادھری رخ میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یقین ہے کہنے والے کے اوپر کہ ہاں بھئی آگ ہے تو آگ ہے، روٹ چینج کر لو فوراً۔ وہاں پر اگر میں کہوں کہ راستہ آگے سے ٹوٹ گیا، پہاڑ کے نیچے گاڑی گر جائے گی، آپ کہیں گے میں جا کے دیکھتی ہوں کیا ہے وہاں پر؟ دیر از نو ریٹرن پوائنٹ۔ اگر میں کہہ دوں کہ وہاں یو ٹرن بھی نہیں تو وہ آپ نہیں کہیں گے کہ میں جا کے دیکھتی ہوں، آپ کہیں گے فوراً یو ٹرن لے لو بھائی، ٹوٹی ہوگی تو کہاں مرنا ہے جا کے۔ تو اتنا یقین ہوتا ہے کہنے والے کی بات کے اوپر کہ انسان مان لیتا ہے، رسک نہیں لینا چاہتا، لیکن کیونکہ ہمارا علم کمزور ہے، ہمارے علم میں ہے ہی نہیں کہ ہونا والا کیا ہے ہمارے ساتھ میں، تو ہمارے یقین میں نہیں ہے۔ جب یقین میں نہیں ہے تو عمل سے اپنے آپ چیز نکل گئی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم یہاں پر سورہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے علم بڑھنے کی وجہ سے ہمارے یقین میں آ جائے، اور وہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی ہمارے عمل میں آنا شروع ہو جائے۔ تو مکی صورتوں میں ہم بھی مکی دور میں ہیں، سمجھ لیں یہ صورتیں، یہ آیتیں ہمارے ہی لیے ہیں، سمجھ لیں ہم بت پرستش نہیں کرتے ہیں، ظاہری بت کی پرستش نہیں کرتے، لیکن ہم نے باطنی بت بنا لیے ہیں اپنے، جس کی ہم آلریڈی پرستش میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں کتنے آیتیں ہیں؟ 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہے۔ نزول میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، نزول کے اعتبار سے سیکوینس الگ ہوتا ہے اور ترتیب کے اعتبار سے سیکوینس الگ ہوتا ہے۔ نزول جو کہ نازل ہوتی تھی صورتیں، جیسے سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی تھی، اور اس طرح سے سوروں کی ترتیب الگ تھی، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں پہلے نازل ہوئی، پھر مدنی صورتیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہجرت کے بعد میں پھر بعد میں کچھ مکی صورتوں کے اندر کچھ آیتیں مکی ہوتی تھی، کچھ مدنی ہوتی تھی، لیکن جو قرآن پاک میں ترتیب دی ہوئی ہے صورتوں کی، وہ ترتیب بالکل الگ ہے۔ اس کے اندر مکی مدنی صورتیں مکس اپ ہے وہاں پر،
مدنی صورتیں جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ کو فوراً آ گیا سورہ بقرہ جو کہ مدنی سورہ ہے. تو مدنی صورتوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مرکزی مضمون جو ہوتا تھا وہ پوری کی پوری ایک سوشل سسٹم بن چکا تھا. تو احکامات ہے زیادہ تر. آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھا ہوگا طلاق کے بعد احکامات تھے, اس کے اندر قتل کے بارے میں احکامات تھے, دعید کے احکامات تھے, سارے کے سارے وہاں پر احکامات ہی احکامات ہوتے ہیں جتنی مدنی صورتیں, کیونکہ آلریڈی اسلامک سسٹم بن چکا ہے وہاں پر. اب لاز امپلانٹ کرنے کا ٹائم ہے وہ. لیکن جو مکی صورتیں ہیں وہ ایمانیات بنانے کی صورتیں ہوتی کہ ایمانیات بن جائے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہم بھی مکی دور میں ہے سمجھ کے پڑھتے جائیں گے تو زیادہ جلدی فرق ہو جائے گا. تو نزول کے اعتبار سے یہ 46 سورہ ہے. نازل جب ہوئی تھی اس کا سیکوینس الگ ہے. تو اب اس سے پہلے کون سا سورہ تھا نازل جو ہوئے تھے؟ سورہ طٰہٰ, اور اس کے بعد میں سورہ شعراء نازل ہوئی تھی. ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن پاک میں سیکوینس آ رہا ہے وہ 56 نمبر کے اوپر ہے. اس سے پہلے سورہ رحمان تھا جو ہم نے آلریڈی کر لیا, حالانکہ وہ مدنی سورہ ہے. اس کے بعد میں یہ مکی سورہ. اچھا, سورہ یاسین جو ہم نے کی تھی وہ کون سا سورہ, کسی کو یاد ہے؟ سورہ یاسین مکی سورہ ہے. اسی وجہ سے وہاں پر جو مرکزی مضمون ہو رہا تھا وہ توحید کے اوپر ہو رہا تھا. اب یہاں پر بھی مرکزی مضمون توحید ہے اور میعاد اصل یہاں پر شروع ہوگا. اچھا, یہاں پر ہم اس کو سب سے پہلے تو ہم اس کی سیکوینس دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں ہم اس کی فضیلت کو کر لیں گے انشاءاللہ. یہ اس کے نام سے وضاحت ہو رہی ہے. ہمیں کیا وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ جو واقعہ جو ہے یہ واقع ہونے کے لیے کہتے ہیں. تو قیامت اور اس کی خصوصیات کے مضامین پر یہ پورے کا پورا سورہ سٹرکچر کیا گیا ہے. اور یہ مسئلہ کیا ہے اس سورے میں اصل میں یہاں پر جو 96 آیات آئی ہے نا, اس کے اندر ساری کی ساری بیسیکلی جو مین سٹرکچر ہے اس کا وہ قیامت کے واقع ہونے کے خصوصیات کے اوپر ہے. اچھا, تو اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے. لیکن ایک لحاظ سے اس سورے کے جو جتنے بھی مضمون ہیں نا اس کو ہم 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جتنے مفسرین کا جو قول ہے کہ سیکوینس میں پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے نا, تو سب سے پہلے ظہور قیامت کا آغاز اور اس سے جڑی ہوئی سخت اور وحشتناک حوادث ہوں گے. جتنے حادثے پیش آئیں گے نا قیامت کے ظاہر ہونے کے وقت میں, وہ سب سے پہلا مضمون ہوگا, جس کو ہم اگر 8 حصوں میں اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں گے پورے کے پورے سورے کو. اب اگر سیکنڈ ڈویژن اگر ہم لے لیں گے تو نا اس دن انسانوں کو اصحاب یمین, اصحاب شمال اور مقربین میں تقسیم کیا جائے گا. یہ 3 گروہ جو ہوں گے نا, وہ 3 گروہوں کی تقسیم کے بارے میں بیان کیا گیا. پھر جو تیسرا اگر ہم گروپ لے لیں گے تو مقامات مقربین کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہے, اور جنت میں ان کے ساتھ میں کس قسم کے ان کو ثواب ملیں گے اور ان کو کون سی سامان ملیں گے, یہ ساری مقربین کے مقامات کے بارے میں. پھر اگر چوتھا لے لیں گے تو پہلا گروہ یعنی اصحاب یمین کے بارے میں تفصیلی بحث ہے. ان کو کس قسم کی نعمتیں ملیں گی جنت میں اور ان کے کیسے کیسے اقسام ہوں گی نعمتوں کے. اس کے بعد میں 5واں مضمون ہوگا مسئلے میعاد کے سلسلے میں, کہ میعاد مر کے اٹھائے جانے کے اوپر, یعنی ہم ایک ٹیمپرری لائف پیریڈ کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور پھر ہم کو لوٹ کے جانا ہے اپنے اصل جو ہمارا مقام ہے. تو یہ ایک لائف پیریڈ انسان یہاں گزار رہا ہے, اس کو فنش آف کر کے وہ مرے گا, پھر ایک برزخ کے عالم برزخ میں رہے گا, اس کے بعد میں پھر وہ دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. یہ پورے کا پورا جو سائیکل ہے اس کو جو انکار کرتے تھے ان کے لیے یہ مسئلے میعاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مختلف دلائل پیش کریں گے, جیسے کہ سورہ یاسین نے پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسان کی حقیر اور ناچیز نطفے سے خلقت جو سورہ یاسین میں بھی ہو چکی ہے. کہ انسان تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, نسیہ خلقہ, تم ہم سے کیا مثالیں بیان کر رہے ہو, اپنی خلقت کے اوپر دیکھو, تم تو ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے تھے, آج تم جب طاقتور ہو گئے تو ہمارے سامنے دلیلیں پیش کرنے لگے ہو. یہ جو وہاں پر سورہ یاسین میں تھا وہ یہاں پر بھی اسی کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے حقیر اور ناچیز نطفے سے اس کی خلقت کی گئی, اور نباتات میں جو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی حیات ہے اس کے بارے میں ہے یہاں پر. اس کے اندر پھر نزول بارش اور آگ کے روشن ہونا, یہ سب جو توحید کی علامتیں ہیں نا یہ آئیں گی. ہم اس کو 5ویں ڈویژن میں لے لیں گے. اور 6واں ڈویژن جو اگر ہم کہیں گے مضمون کے اعتبار سے, تو اصحاب شمال کے بارے میں. تو اصحاب شمال کے قابل ان کے ساتھ اصحاب شمال کون ہیں, ان کے ساتھ دوزخ میں ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی طرف سارے کے سارے ان کے جو دردناک سزائیں ہیں اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا. 7واں مضمون کیا ہوگا کہ حالت احتضار کے تصویر کشی ہوگی, کہ دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انتقال کے جو قیامت کے جو مقامات ہیں نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر پیش کریں گے سارا. پھر 8واں اگر ہم مضمون لے لیں گے تو مومنین کی جزا و سزا اور کفار کے عذاب پر ایک اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نظر فرمائیں گے, اور آخر میں سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم نام پر ختم ہو جائے گا. یہ 8 مضامین ہیں, 8 ٹاپکس ہیں جس کے اندر سورہ پورے کا پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو اب مفسرین جس طرح سے آپ کو ایز آؤٹ ہونے کے لیے وہ ساری چیزوں کو کرتے ہیں, ورنہ ادروائز سورت کی سیکوینس چلی جا رہی ہوتی ہے. اب ہر انسان اس کو اپنے انداز میں جذب کرتے رہتا ہے, ہر کی جاذبیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لے رہا ہے. اچھا, سورہ کی تلاوت کی جو فضیلت ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک انسان کے ذہن میں کوئی چیز کی فضیلت رہتی ہے
اس کا یقین رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لینے کا اس کو یقین رہتا ہے، اور جتنا اس کا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا، اس کا عمل مضبوط ہوتا چلے جائے گا، اور عمل کے اندر سے ریا نکل جائے گی۔ ریاکاری کے لیے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں کے لیے تو جہنم میں خود ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں ڈالا جائے گا، وہ روزانہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، وہ ریاکاروں کے لیے ہے وہ۔ تو ریا کیوں آتا ہے انسان کے اندر؟ کیونکہ اس کو اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے، تو وہ مخلوق سے لینے کے یقین میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کروں گی تو مجھے کسی سے کچھ مل جائے گا، اس سے کچھ مل جائے گا، وہ میری تعریف کر دیں گے، وہ مجھے بدلہ دے دیں گے، یا آگے فیوچر میں کبھی وہ میرے کام آ جائے گی۔ ساری چیزیں ریا ہے، دکھاوا ہے۔ یہ دکھاوا کب آتا ہے انسان کے اندر؟ جب اس کے اندر اللہ سے ہونے کا، اللہ سے لینے کا یقین نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عمل کے لیے اس کی فضیلت بیان کر دی۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھ لو، اس کی اتنی فضیلت ہے، ایسے کر لو، اس کی اتنی فضیلت ہے، یہ کر لو، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لالچ دیا ہے؟ کیا یہ لالچ ہے؟ نہیں، یہ لالچ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تخلیق اور ہماری فطرت سے واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب بندے کے علم کمزور ہو جاتا ہے تو وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ عمل کرے۔ پہلے انسان کیا کرتا ہے کہ عادتاً عمل کرتا ہے، پھر وہ اس کی فطرت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں عمل اس کی ضرورت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں وہ عمل کے اوپر اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ عمل نہ کرے تو وہ پھر نہیں رہ سکتا، ضرورت سے بھی آگے کے درجے پہ پہنچ جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس مقام اور مرتبے تک لے جانا چاہتے، تو پہلے تو عادت ہی ہوگی نا۔ تو دکھاوا ہی سمجھ لیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، دکھانے کے لیے ہی پڑھ لیتا ہے، لیکن پھر اس کا پڑھتے 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 آٹو پائلٹ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، آٹو پائلٹ موڈ میں پڑھتا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ قیام میں ہوتے ہیں اور تحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ بیٹھے قاعدے میں ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھ کے آپ اٹھ بھی چلے جاتے ہیں، سلام پھر کے بھی وہ ختم کر دیتے ہیں نماز، بعد میں آپ کو یاد آتا ہے اوہ میں تو سورہ فاتحہ، وہاں پر تحیات اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھ گئی، کیونکہ آپ آٹو پائلٹ موڈ میں، آپ کے ایکشنز ہو رہے ہیں، زبان اپنے آپ چل رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو درجے ہے اس کو بتدریج اللہ تعالیٰ ہمیں امپروو کروانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ انسان شروع میں عادتاً کوئی کام کرتا ہے، پھر اس کا شوق بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اس کی ضرورت بننا شروع ہو جاتی ہے، فطرت سے انسان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان اللہ تعالیٰ ہم نے چاہتے، اسی وجہ سے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حالانکہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی فضیلت بیان کرنے کی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر چیز کی، ہر نیکی کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس کے بینیفٹس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں تم ایسے کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو سورہ کی تلاوت کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں بہت سی روایت موجود ہے، تو ان حدیثوں میں سے ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ غافلون میں سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ غافلون میں سے نہیں ہے اور نہیں ہوگا۔ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی بھی افلاس کا شکار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی بنا پر سورہ واقعہ کو ایک روایت میں سورہ غنی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کو سورہ غنی کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جو رات کے وقت میں پڑھتا ہے اس کو کبھی افلاس نہیں آتا ہے، اور اسی بنا پر سورہ واقعہ کو ایک روایت میں سورہ غنی کے نام سے بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ اصل میں کیا ہے، اچھا میں اس کی دوسری جو فضیلتیں ہیں اس کی، کیونکہ مجھے حدیث مبارکہ سے اس کی سند پختہ نہیں ملی، اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو منڈے کے دن اس کی دوسری جو فضیلتیں ہیں وہ میں آپ کو شیئر کروں گی، لیکن آج کے لیے تو آپ کو یہ دو فضیلتیں تو میں آپ کو ضرور بتا رہی ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سورہ واقعہ جو رات میں پڑھ کے سوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں جس کا مجھے سند نہیں پتہ، اسی وجہ سے میں نے سند کی پختگی نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے شیئر نہیں کیا آپ لوگوں سے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں منڈے کو اس کو شیئر کروں گی، لیکن اصل جو امر ہے، اصل جو مقصد ہے نا، کیا ہے کہ جتنی تمام برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی نا، وہ جتنی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف تلاوت کے ذریعے سے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ کو تلاوت کرتے ہیں، بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تفکر اور تدبر ہو، انسان فکر کرے اور غور و فکر کرے، تدبر کرے اس چیز کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں عمل کرے۔ اصل مقصد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے عمل طلب کر رہے ہیں کہ تم عمل کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جو سارے کے سارے جو واقعات بیان کیے قیامت کے آنے کے پڑھنے کے لیے ہے۔ اتنی اچھی رات کھینچے پڑھتے ہیں لوگ قرات میں، اور یہی نہیں پتا کہ وہ پڑھ کیا رہے۔ جو امام ہوتے ہیں، مکے کے امام ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں آیتوں میں پڑھ پڑھ کے، کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔
تو اس وجہ سے ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سمجھیں، سمجھ کے تفکر کریں، غور و فکر کریں، پھر اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، اس کو میں شیئر کر لیتی ہوں، 1 منٹ رک جائیں۔ چلیے، وہ والے میں جو میں شیئر کرتی تھی بک، اس میں تھوڑا سا بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو رہا، تو اسکرین کے اوپر نظر نہیں آ رہا جب شیئر کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ اذا جب واقعات واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ یہ واو، قاف اور عین، واقعہ جو ہے نا، الواقعہ، اس واقع کو کہتے ہیں جس میں سختی ہو، اور قرآن پاک اس مادے سے جس قدر مشتقات آئے نا قرآن پاک میں، وہ صرف زیادہ تر عذاب اور شدائد کے لیے استعمال ہوئے۔ واو، قاف، عین اس کا مادہ ہے جسے ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اکثر جو ہے جتنے بھی اس سے مشتقات بنے ہیں، مشتقات یعنی اس سے ریلیٹڈ سارے ورب ٹینسز جو چینج ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشتقات۔ تو یہ جتنے بھی آئے زیادہ تر عذاب کے لیے آئے ہیں، کیونکہ قیامت سے ربط رکھنے والے مسائل جو قرآن مجید میں ایک یعنی ایک عظیم انقلاب برپا کرنے، اور کیا ہوتے ہیں کہ جتنے بھی سرکوبی کرنے والے حادثات ہوتے ہیں، جو آنے والے حادثات ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ میں بیان ہوئے یہ اس کے جتنے بھی مشتقات ہوتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں نظر آتا ہے جو قیامت کے متعلق بحث کرتی ہیں۔ قیامت کے آنے کے بارے میں کیوں بحث کیا گیا ہے؟ جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں سب میں ہی قیامت کے آنے کے بارے میں ذکر کیا گیا، بلکہ مدنی صورتوں میں بھی، لیکن زیادہ تر اس میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے۔ تو سورہ واقعہ میں اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ میعاد ہے۔ اس کی ابتدائی آیت میں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں پہلی آیت میں ہی فرما دیتے ہیں کہ جس وقت قیامت کا عظیم واقعہ رونما ہوگا۔ یہاں پر اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ آگے فرما دیا لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں، لیسا کہتے ہیں نہیں، لوقعتها اس کے واقع ہونے میں، کاذبہ کوئی جھوٹ، یعنی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کاف دال با، کاف دال با اس کا روٹ ورڈ ہے کاذبہ، یہ والا جو ہے نا کاذبہ میں کاف دال با، جھوٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے رونما ہونے سے پہلے، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے جو ہے نا، اتنے حوادث اس قدر شدید اور ہولناک ہوں گے کہ ان کے اثرات دنیا کے ذرے ذرے پر رونما ہو جائیں گے، نظر آ جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا قیامت وہاں آئی ہے یا پھر نہیں آئی ہے قیامت، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو۔ تو کوئی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ کب کہا جاتا ہے؟ جب ایک پرٹیکولر جگہ پہ ہو رہا ہے، دوسرا آدمی آ کے اس کو نریٹ کر رہا ہے کہ وہاں ایسے ہوا ہے، تو پھر بولنے والے کی تصدیق کی جاتی ہے کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر بولنے والا ایماندار ہے تو کہیں گے سچ بول رہا ہے، اگر بولنے والا ڈاؤٹ فل ہے تو کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا، کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ اس کے جو اثرات ہے قیامت کے واقع ہونے، کیونکہ میں نے جس ہم سورہ یاسین میں پڑھے کہ ایک چیخ ہوگی، ہر طرف سنائی دے گی وہ چیخ، ایسے نہیں کہ یہاں اس ایریا میں آ رہی ہو۔ زلزلہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایریا کے حساب سے ہوتا ہے، عذاب جو آیا قوموں کے اوپر وہ ایک ایک جگہ کے حساب سے، ایک خطے کے اوپر، ایک قوم کے اوپر آیا، لیکن جو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا یا اس کے حوادث ہوں گے وہ اس قدر شدید ہوں گے کہ اثرات جو ہے نا اس کے جو دنیا کے ذرے ذرے پر نمایاں ہوں گے۔ واقعہ جو ہے نا یہ اجمالی طور پر قیامت کے برپا ہونے اور مردوں کے قبروں سے اٹھنے کی طرف اشارہ ہے، یہ جو واقعہ جو ورڈ آیا ہے، تو اس کے واقع ہونا اتنا یقینی ہے کہ اسے واقع ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واقعہ جو کہا گیا ہے تو اتنا یقینی طور پہ یہ ہوگا، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے واقعے کو قیامت کے بعض مفسرین نے اس کو واقعہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے تو اس کو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کہہ دیا ہے۔ اتنا جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے یہ ورڈ شدید عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے، تو قیامت کے نام بہت سارے آئے ہیں قرآن پاک میں، جس میں سے ایک نام واقعہ ہے۔ کاذبہ اس لفظ کو بعض مفسرین نے مصدری معنی میں بھی لیا ہے۔ اچھا مصدر کے معنی، مصدری معنی تو ٹھیک ہے، صرف سمجھنے کے لیے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ قیامت کا جو واقع ہونا اس طرح ظاہر ہوگا کہ کسی اور قسم کی تکذیب اور اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ کاذبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں اس کو کاذبہ استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ ہر بات کو جھٹلاتے تھے۔ جو روئے زمین کے وہ جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے،
قرآن کو جھٹلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، جیسے آپ نے سورہ یاسین میں دیکھا ہے کہ وہ جب رسول آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے رب، ہمارے رحمان رب نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے بھی اتنی زیادہ امیدیں ہوتی تھی، اتنی امیدیں وابستہ کر کے تھے کہ جھٹلا دیتے تھے۔ یہ جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں تھا، ان کا شیوا تھا، ان کی کوالٹیز میں سے ون آف دا کوالٹی جو آج کل بھی بن گئی، جو سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے وہ سب سے بڑا ماہر ہو گیا۔ تو یہ جھٹلانا اسی وجہ سے اس کو اس طرح ظاہر کیا گیا کہ یہ اور قسم کی کسی بھی قسم کی تکذیب اور اختلاف کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے اسے ظاہری معنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس اعتبار سے کہ قیامت کے سامنے کوئی تکذیب کرنے والا موجود نہ ہوگا۔ کاذب کہتے ہیں جس سے میں کہوں کہ کام کرنے والا، ٹھیک ہے، تو پانی لانے والا، اس طرح کہیں گے نا، پانی تو کام کرنے والے کو ہم اس میں فاعل کہتے ہیں عربی میں، جو گرامر کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو کاذب جو ہے اس میں فاعل کے مفہوم میں لیا ہے کہ کوئی وہ جھٹلانے والا ہوگا ہی نہیں موجود، وہاں سب ختم ہو جائیں گے تو کون جھٹلائے گا اس چیز کو، یا پھر اتنا سامنے واضح ہوگا کہ جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، جھٹلانے والا ہی نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ جو آگے کی آیت ہے، اس کو پست کرنے والی ہوگی، کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ خافضۃ رافعۃ کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ کون؟ قیامت کا جو واقعہ ہوگا نا، وہ کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے نا، خوف فا ضاد ضاد یہ خوف فا اور ضاد جو ہے اس کے حروف اصلی ہے، یعنی روٹ ورڈ سے۔ اور را فا عین، رفع تو آپ لوگ کو سب کو پتا ہے بلندی کو کہتے ہیں۔ خفض آپ جو پہلی بار پڑھ رہے ہوں گے شاید یا کسی کے ساتھ گزرا ہوگا، تو الخفض یہ رفعون کی اصل میں یہ اپوزٹ ہے، دونوں بھی پست اور بلند اپوزٹ ہو گئے نا دونوں ورڈز۔ تو جو خفضن کے معنی ہے نا، اصل میں اس کے جو معنی ہے نرم رفتاری اور سکون اور راحت کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے وقفز جناح کا آپ دیکھیں قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو اپنے پروں اپنے آپ کو ذل کر لو، یعنی نرم کر لو اپنے والدین کے سامنے۔ پر نہیں ہوتے نا، کسی کے پر تو نہیں ہوتے، وقفز جناح کا، یعنی اپنے پروں کو نرمی سے جھکا لو اپنے والدین کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نرم کر لو۔ تو اس کے معنی جو ہے نا، یعنی نرم رفتاری اور سکون و راحت کے لیے آتے ہیں یہاں پر، لیکن قیامت کے متعلق جو آئے ہیں پست کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کو پست کرے اور کسی کو بلند کرے۔ تو اپنے آپ کو اگر دیکھا جائے تو پست کرنے کے بھی معنی میں آتے ہیں۔ تو بہرحال قیامت جو ہے نا، خافضۃ الرافعہ جو ہے، قیامت نہ صرف یہ کہ کائنات کی تباہی کے ساتھ لازم ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں انسان بھی درہم برہم ہو جائیں گے۔ کائنات تو سب ختم ہو جائے گی، لیکن انسانوں کا کیا ہوگا؟ وہ بھی درہم برہم ہو جائیں گے، جیسے کہ بعد کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا ایک گروہ کو نیچے لے جائے گی اور دوسرے کو اوپر لے آئیں گی۔ تو یہ قیامت کے وقت نہیں ہوگا، یہ جو معاملہ ہوگا نیچے لانے کا، اوپر لانے کا، پستی کا اور بلندی کا، یا قیامت جب برپا ہو رہی ہے اس وقت نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں یہ واقعہ پیش آئے گا جب محشر کا وقت ہوگا، دوزخ میں جنت میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں عذاب کے ساتھ متصل ہو گئی ہیں، جڑ گئی ہیں، قیامت کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی، اسی وجہ سے یہاں پر بھی ذکر کر دیا گیا ہے کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ تکبر کرنے والے، جو اکڑنے والے ہوتے ہیں نا، جو صدر نشین، جو ظالم ہیں، جو دنیا میں تو ہر کوئی تکبر کر رہا ہے، کوئی صدر نشین بنا ہوا ہے، کوئی ظالم ہے، خود تو ظالم ہے لیکن دوسروں کو ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، وہ تو بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے آج دنیا میں، اور ان کو کیا کریں گے رسول اللہ؟ وہ گرا دیے جائیں گے، اور کمزور مومن اور نیک افراد ہے وہ بلند مرتبوں میں ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان پست ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اگر کوئی جھک رہا ہے، اپنے حقوق کو معاف کر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا یہاں پر ہم جھک رہے ہیں، ہم نے اتنا کیا پھر بھی ہم ہی جھک رہے ہیں، وہ تو ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی اوپر کے پلڑے پہ بیٹھے ہیں، ہم ہی نیچے ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے کہ کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ کس کو پست کرے گی؟ جو دنیا میں تکبر کر رہے، اکڑنے والے ہیں، جو صدر نشین ہے، جو ظالم ہے، ان کو نیچے گرا دیے جائے، وہ لوگ نیچے گرا دیے جائیں گے، اور کمزور مومن اور نیک افراد ہے وہ بلند مرتبہ پر۔ یہ کفار کے لیے ہے بے شک، جو مومنین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے ہے،
لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے یہ مکی صورتیں ہیں، ہم مکی دور میں ہی ہے، ہمارے ایمانی جو مرتبہ ایمانی کیفیت ہے ہماری وہ بالکل پست ہو چکی ہے، تو ہم سوچ لیں ہمارے اوپر یہ آیتیں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام لوگوں کو وہاں گروہ در گروہ وہاں پر بانٹ دیے جائیں گے، جس کے اندر جو خصلت پائی جائے گی وہ اسی گروہ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ خواہ مخواہ بنے ہوئے جو عزت دار ہوں گے دنیا میں وہ ذلیل ہوں گے، اور بلا وجہ محروم کیے گئے افراد وہ عزیز ہوں گے، یعنی بلندی کے اوپر ہوں گے، اور ایک گروہ جہنم میں گرے گا، دوسرا گروہ بہشت کے اعلیٰ علیین میں اپنا ٹھکانہ پائے گا۔ یہ تینوں بھی مفسرین کے اقوال ہیں کہ پست اور بلندی سے کیا مراد ہے۔ تو قیامت کا جو قیامت حافظہ ہے کہ وہ دشمنان خدا کو جہنم کی آگ میں گرا دے گی۔ حافظ جو کہا گیا یہ اس میں فاعل ہے یہاں پر، حافظہ یعنی پست کرنے والی یا گرا دینے والی، اور رافعہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ جو ہے وہ نیک اللہ کے جو بندے ہیں ان کو بہشت میں لے کے جائے گی۔ دنیا کسی چیز کا معیار نہیں ہے، یہاں کچھ بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، یہاں کوئی چیز فائنل ریزلٹ نہیں مل سکتا، یہاں پر کوئی انسان کوئی عمل کر رہا ہے بس وہ اس کے عمل محفوظ ہو رہے ہیں۔ ہر انسان جب تھک جائے حالات کو فیس کرتے ہوئے، کسی کا ظلم برداشت کرتے ہوئے، صرف اللہ کی خاطر وہ اس آیت سے امید لے لے کہ یہ دنیا یہاں پر یہ کوئی یہاں پر ریزلٹ نہیں ملنے والا ہے کسی کے عمل کا، ہر کسی کا عمل سیو ہو رہا ہے وہاں پر، اور وہ ملے گا اس کو آخرت میں، جو دنیا میں جیسا ہے وہ وہاں پر وہی پائے گا۔ اب آگے جو فرمایا گیا ہے اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین سخت ہلایا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام سے جب فرمایا گیا کہ آپ کے اندر بڑھاپے کے علامات نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اتنی مطلب ایک کم عمر میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صورتوں کا نام لیا تھا جس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اما یتساءلون ہے، اور سورہ واقعہ ہے، سورہ خود ہے، تو اس میں سے سورہ واقعہ بھی ایک ہے، کیونکہ یہ قیامت کے سارے کے سارے مناظر اور جو سزائیں ہیں وہ پیش کرنے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج میں سارا کچھ دیکھا تھا، لیکن جب اس طرح کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو مؤمنین کا دل، نبی علیہ السلام کی امتی ہے تو ہمارے دل بھی اسی طرح سے، ہمارے دل کے اوپر بھی اثر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کے تذکرے ہماری زندگیوں میں سے ختم ہو گئے، لیکن جن صورتوں سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اتنے خوفناک اتنے ہولناک اس کے مناظر ہے یہاں پر۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین سخت ہلایا جانا، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں نا، رججا جو ہے یہاں پر، یہ رجا اصل میں جو آ رہا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را جیم جیم، اس کے معنی کسی چیز کو ہلانے اور جنبش دینے کے، اور قیامت اس وقت واقع ہوگی جبکہ زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی، شدید حرکت کرنے اور اضطراب کے معنی میں، را جیم جیم، اس کے میں نے جیسے بتا رہے ہیں ہلانے اور جنبش دینے کے، لیکن قیامت جب واقع ہوگی نا تو یہ زمین بہت زور سے ہلنے لگی، آپ سوچیں کیسے ہلنے لگے گی۔ پہاڑوں کا آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ زمین کو ہم بہت ساری صورتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ زمین کو میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ زمین ڈولے نہیں اپنی جگہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جیسے یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے تو زمین ہلنے لگ جائے گی، لیکن صرف یہ نہیں کہ پہاڑوں سے پہاڑ نکالنے سے زمین ہلے گی، بلکہ وہ اس طرح زور سے ہلے گی جسے کسی نے اسے ہلا دیا ہے، تیزی سے شدید حرکت کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اسی سلسلے میں اور اضافہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ جب زمین شدت کے ساتھ میں لرزنے لگے گی، یہ ایک بہت ہی وحشتناک جو آیت ہے جس کے اندر یہاں تو صرف یہی کہا ہے کہ ہلائی جائے گی، لیکن سخت ہلایا جانا جو رجا جو ہے مجھے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کتنی سختی کے ساتھ ہلائی جائے گی کہ زمین کیا ہلتی ہے، زلزلہ 1 سیکنڈ کا ہوتا ہے صرف، اور سب کے سب جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، ڈہ جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں۔ تو زمین کا ہلایا جانا اسی سے تھوڑا سا ایک اندازہ لگا لیں کہ وہ ریکٹر اسکیل کے اوپر اتنا سا آتا ہے، 8 ریکٹر اسکیل پہ آ گیا تو سمجھ لیں کہ بہت سخت زلزلہ تھا، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت دور دراز تک محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے، یہ تو ایک کریک آتا ہے نا، ایک ایریا سینٹر پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ ارتھ کویک کا ایپی سینٹر وہ تھا، وہاں پر اتنے ریکٹر اسکیل کے اوپر زلزلہ آیا تھا، اتنے ریکٹر اسکیل کے اوپر زمین ہلی تھی، ایک سینٹر پوائنٹ، آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ کو، پوائنٹ کہا جاتا ہے،
وہاں سے وائبریشن ہونے کی وجہ سے وہ کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. لیکن یہ تو پوری کی پوری زمین اب پوائنٹ نہیں رہا، پوری زمین ہی پوائنٹ بن گئی وہاں پر، وہ پوری کی پوری زمین میں زلزلہ آ رہا ہے. تو اندازہ کریں کہ کیسا وحشتناک اور ہولناک وقت ہوگا، کیسا ماحول ہوگا اس وقت میں، کہ زمین ڈولنا تو چھوڑیں، ہل رہی ہوگی سختی کے ساتھ میں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا. با سین سین جو ہے نا، یہ پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے معنی میں، آٹے کو پانی میں نرم کرنے کے معنی میں بھی آئے ہیں. جیسے گیہوں کے جو ستو بنتا ہے یا پھر کوئی چیز کا ستو بن گیا، اس کو کوئی پانی ملا کے حل کر دیا جائے نا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں نا، ڈھیلی پڑ جاتی ہیں چیزیں. اس کے لیے بھی اس کے استعمال میں بھی آیا ہے، اور اصل میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جانے کے معنی میں آیا ہے. یہ زلزلے اس قدر عظیم اور شدید ہوگا کہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ محافظت فرمائے. اب یہ جو با سین سین جو بست کا کہا گیا نا، ریزہ ریزہ کر دیے جانا، اس کا جو دوسرے معنی آئے ہیں اس حساب سے ممکن ہے کہ مختلف تفاسیر میں اس کے اور بھی کیفیتیں بیان کی گئی، لیکن ریزہ ریزہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ آگے کی آیت میں دیکھیں. فکانت ہباء منبثا، بس وہ ہو جائیں گے غبار پھیلا ہوا. اب یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ پہاڑوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اچھا بست الجبال بسا کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اچھا اب اس کے بعد میں جو اس کی کوالٹی بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کیسے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد میں اس کی شکل کیسی ہوگی. فکانت، بس وہ ہو جائیں گے ہباء، غبار، منبثا، پھیلا ہوا. اب یہ غبار کی شکل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہا با واو اس کی حروف اصلی ہے. ہبا ہے نا، جو ہا با واو یہاں پر تعلیل ہونے کے بعد میں ہبا بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں غبار. غبار کے اڑنے اور فضا میں پھیل جانے کے لیے آتا ہے. ہا با یہ والا، میں اس کو اصل میں یہ امیجز ہے تو میں اس کو کچھ بھی یہاں پر کریکٹ نہیں کر پا رہی ہوں. تو ہا با واو اس کا اصل حروف اصلی ہے، تو جس کا مطلب ہے غبار کے اڑنے کے معنی میں آتے ہیں اور فضا میں پھیل جانے کے لیے آتے ہیں. ہوا جو ہے نا، ہوا کے معنی ہے غبار یا ان کے باریک ذرات کے. اچھا آپ دیکھیں کمرہ اگر اندھیرا کمرہ ہو، اس کے اندر ایک سوراخ ہے نا، تو سوراخ میں سے سورج کی روشنی آتی ہے. ہم سب بچپن میں کھیلتے تھے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ اگر کمرے میں بیٹھے ہو، اندھیرے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کمرے میں بیٹھے ہو جب کم روشنی اگر ہو تو سورج کی شعاعیں اس کے اندر آتی ہیں، کوئی روشن دان میں سے، کوئی کھڑکی میں سے، اور جب اس کے اندر دیکھتے تو باریک 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 آپ کو ڈسٹ نظر آتی. تو آپ سب کا بچپن ایسے ہی گزرا ہوگا، ہم بھی کھیلتے تھے اس میں ہاتھ ایسے ایسے کر کے گزارتے تھے. ہم سوچتے تھے کہ اتنے باریک ذرات ہیں، کہاں ہمیں نظر تو آ رہے ہیں لیکن پکڑ بھی نہیں آتے. ہم کوشش کرتے تھے، سارا بچپن ہم نے اسی کو پکڑنے میں گزار دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مثال دی ہے. غبار یعنی اتنا باریک، جو مفسرین نے جو بیان فرمایا، لغوی تحقیق میں جو بیان کیا گیا ہے کہ باریک ذرات کہ جو کمرے کے اندر روشن دان سے دھوپ کی کرنیں جب اندر پڑنے لگتی نا تو اڑتے ہوئے جو نظر آتے، اس غبار سے مثال دی. منبثہ کہتے ہیں غبار کی شکل میں بکھر جائیں گے. یہ جو بکھراؤ پن ہے، پہاڑ سوچے جو جبال ہم کہتے، جب بھی ہم نے کہا جبلن کثیرہ، ہم نے سورہ یاسین میں دیکھا تھا جبل بہت بڑی چیز، یعنی بہت بڑی تعداد کے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اس کے لیے کہا گیا. تو جبال ہمارے دیکھا آنکھوں سے ہم دیکھیں تو سب سے بڑی چیز جو روئے زمین کے اوپر نظر آتی ہے وہ پہاڑ ہے. اس سے بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں روئے زمین کے اوپر. ہم جو مثال دیتے پہاڑ کی مثال ہم دیتے ہیں، بڑی سب سے بڑی چیز کو بتانے کے لیے پہاڑ کی مثال دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، اس کو ختم ہو جانے کے اوپر کمپیئر کر رہے ہیں غبار کے ساتھ میں. اور اتنے باریک ذرات جو کہ سورج کی شعاؤں کے اندر نظر آنے والے باریک ذرات، سوچیں کبھی امیجن کر سکتے اس طرح کوئی چیز ہو سکتی ہے جو پہاڑ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ با سا سا جو ہے نا، منبثہ کا جو روٹ ورڈ ہے با سا سا، بسا کے معنی ہے کسی چیز کو متفرق اور پراگندہ کرنے کے، جیسے پھیل جانا ہے نا. اب یہ جو ذرات اگر پھٹ گئے، پہاڑ پھٹ گیا، لیکن پھیلنے والے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو دھوپ کے اندر جو آ رہے ہیں، غبار کا جو پھیلا ہوا ہے نا، پھیلاؤ جو ہے اس کو کہتے ہیں بسا. جیسے ہوا نے خاک اڑائی ہے، یہاں پر معنی ہے پھر وہ منتشر ذرات کی طرح اڑنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ محافظت فرمائے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہباؤن بہت ہی چھوٹے غبار ہیں، جسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فضا میں معلق ہو اور عام حالات میں نظر بھی نہیں آتے. باریک سی ذرات جو
عام حالات میں آپ کو نظر ہی نہیں آتے. اب آپ کمرے میں کتنے ذرات ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن تھوڑا سا لائٹ بند کر دیں اور وہاں سے سورج کی روشنی آنی شروع. آپ لوگ ضرور کر کے دیکھیں اس چیز کو. بچپن اگر کوئی بھول گیا، کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو صبح صبح کے ٹائم پہ اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیں اور وہاں سے روشن دان میں سے اگر آ رہا ہے تو ضرور غور کریں اس چیز کو. صرف اس نیت سے غور کریں کہ یا اللہ میں اس آیت کو سمجھنا چاہ رہی ہوں تاکہ میرے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا خوف آئے، اور میعاد کا جو اللہ تعالیٰ ایک پس منظر کھینچنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو پہاڑ اتنے بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ اس طرح ہو جائیں گے کہ وہ اڑتے ہوئے غبار کی پھیلے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں، جب سورہ یاسین میں پڑھے تھے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بلکہ آج بھی میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کے سورج کی جو منزلیں ہیں، سوری چاند کی جو منزلیں ہیں، آپ کی کسی کے بھی بالکنی سے اگر ڈائریکٹ چاند نظر آتا ہے، میری بالکنی سے نہیں نظر آتا ہے، میرا اس رخ پہ نہیں ہے بالکنی، اگر کسی کی بالکنی سے نظر آتے ہیں تو روزانہ کی فوٹو لے کے بھیجے. جیسے آپ پہلی کا چاند آپ کو پتہ چل جاتا ہے چاند کی پہلی تاریخ ہے، تو روزانہ کی ایک امیج لے کے شیئر کریں کلاس میں کہ چاند کی منزلیں ہم دیکھیں، صرف اس وجہ سے کہ والقمر قدرناہ منازل، ہم اس آیت کے مشاہدے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن پاک میں آیت کل ارجون القدیم جو آتا ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ وہ آخری جو 28 کا یا 27 کا جو چاند ہوتا ہے اس کی بھی تصویر لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اورنج کلر کا ہو جاتا ہے. تو ہم صرف مشاہدے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تو اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم بھی اپنے ایمان کو پختہ کریں ان مثالوں کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے قرآن پاک میں، جس کو ہم کر سکتے ہیں. ہم جا کے پہاڑ کو تو نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کو توڑ تو نہیں سکتے، لیکن ان ذرات کو تو دیکھ سکتے ہیں جو مفسرین میں بیان کیا ہے کہ اتنے ہباؤن بہت ہی چھوٹا غبار ہے جو فضا میں معلق ہو اور عام حالات میں نظر بھی نہیں آتا، مگر سورج کی روشنی کی مدد سے ذرات نظر آتے ہیں. جو وہ زلزلہ کس حد تک سنگین ہوگا جو ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کو جو میخوں کی طرح زمین پر گاڑے ہوئے ہیں اور زمین کو ڈولنے سے روکے ہوئے ہیں اور مستحکم ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ڈھیلے ڈھالے، کیلا مارنے کے بعد میں مستحکم ہے، وہاں پر خود میں ایک مثال ہے. اس طرح تتر بتر ہو جائیں گے کہ بکھرے ہوئے غبار میں بدل جائیں گے، اور جو آواز اس وقت آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ وحشتناک ہوگی. جو چیخ کی آواز ہے وہ ایک دم ساری چیزیں ہوں گی، جیسے ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ یاسین میں کہ اتنا اچانک ہوگا وہ منظر، جو قیامت کا منظر ہوگا، جو سور میں ونفخ فی الصور، ایسا ہوگا وہ سور میں پھونکنا کہ بازار میں کھڑا ہوگا، کپڑا ناپ رہا ہوگا، تھان کھلی ہوگی، لیکن اچانک سے ختم ہو جائے گا سارا کچھ. یہ جو وقت ہے نا، یہ قیامت کا ہی وقت ہے، جو صبح صبح کا وقت ہوتا ہے انسان کا، جو آپ لوگ بیٹھے یہاں پر، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب کہ قیامت آئے گی. صبح 9 بجے کے ٹائم پہ بالکل بازار میں شور شرابہ ہوتا ہے، جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جھگڑا نہیں ہے اصل میں، وہ شور شرابہ ہوتا ہے، ہر کوئی نام لینے دینے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آواز اس وقت اتنی سخت اور سنگین اور وحشتناک ہوگی کہ ایک طرف پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، ایک طرف زمین ڈول رہی ہوگی، وہ چیخ رہے، سارے کے سارے مائکرو سیکنڈز میں ہو رہے. آپ کو دیکھنے سننے سمجھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ملے گا، سب ایک ساتھ ختم. سورج چاند ستارے گرنے لگ جائیں گے، دوسری صورتوں میں پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائیں گی، آسمان سے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے آگ کے کوڑے لے کے نیچے اترنا شروع ہو جائیں گے. یہ اتنا مائکرو سیکنڈز میں ہوگا کہ انسان سنبھل ہی نہیں پائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اس صورت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو قرآن میں قیامت کے قریب پہاڑوں کی کیفیت کے بارے میں الگ الگ تعبیریں بیان کی گئی ہے جو پہاڑوں کے بہت ہی خوفناک انداز میں پھٹنے کی تعبیر دیتی ہے. جیسے سورہ مرسلات میں آیت نمبر 10 ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے اکھاڑ دیے جائیں گے. اس سورہ مرسلات میں آیا ہے پہاڑوں کے بارے میں، صرف پہاڑوں، ہر چیز کے بارے میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز میں بیان کیا. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا، فَدُكَّتَا دَكًّا وَاحِدًا، انہیں اٹھا دیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یا پھر ایک اور بھی ترجمے میں ہے کہ انہیں اٹھا دیا جائے گا وہ اور اچانک وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے بھی نہیں، جیسے ہی وہ ہوا میں اڑیں گے وہ اچانک سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے وہ سارے. سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 میں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، کہ ریت کی تہ بتہ ٹیلوں پر تبدیل ہو جائیں گے. جو آپ پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک پہاڑ تو ہے، لیکن اچانک سے وہ ریت کے تہ بتہ ٹیلے بن جائیں گے. جیسے کہ آپ سینڈ ڈیونز دیکھتے ہیں ڈیزرٹس میں، اس طرح سے ہو جائیں گے پہاڑ سارے کے سارے. قیامت کا جو وحشتناک منظر ہوگا. سورہ قاریہ میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی بھی روئی کی طرح ایسے فضا میں بکھرے جائیں گے کہ صرف ان کا رنگ نظر آئے گا. پہاڑ بھی ہے نا کالے رنگ کے اور
کالے ہیں، سفید ہے، براؤن ہے، بہت سارے پہاڑوں کے رنگ ہے. آپ آگے جا کے دوسری صورتوں میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی. تو یہ کیسے ہو جائے کہ ہوا میں ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی کی طرح. کوئی آنکھوں کو اچھا نظر آنے والا فرحت بخش منظر نہیں ہوگا. پہاڑ اڑ رہے ہوں گے ریزہ ریزہ ہو کے، روئی دھنکنے کے بعد میں کیسے ہو جاتی ہوا میں. تو یہ سب جو ہے پرمعنی اشارے اس دھماکے کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں. اس عظیم واقعے یعنی قیامت کے وقوع کے بیان کے بعد اس دن لوگوں کی جو حالات ہوں گے نا اس کو پیش کیا گیا ہے. 5 منٹ کا ٹائم ہے، تھوڑا سا کر لیتے ہیں. سب سے پہلے قرآن انہیں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. پہلا کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم ہو جاؤ گے اقسام یعنی 3. ازواجن ہم نے سورہ یاسین میں اس کو بہت تفصیل سے کیا تھا. زوج کے معنی ہوتے صرف مذکر اور مؤنث کے نہیں ہوتے بلکہ جوڑے کے ہوتے. یہاں پر بھی ہم اس کو تھوڑا سا اس کی تشریح کر لیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ اس روز تم سب 3 گروہ ہو جاؤ گے. ہمیں معلوم ہے کہ لفظ جو زوج ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ ان معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے قریب. آدمیوں کی جو مختلف صنفیں ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوگی، لہٰذا ان کے لیے کیا ہے؟ ازواج استعمال ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو کافی ڈیٹیل میں ہم نے زوج کا وہاں پر کر لیا تھا، اس لیے میں یہاں پر اس کی تشریح نہیں کر رہی ہوں کہ ایک 2 کمرے جوڑی دار ہے تب بھی، یعنی پیر پیر کے لیے کہا گیا ہے. گروپ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کوئی خاص کوالٹی کا گروپ ہوگا تو اس کو بھی وہ زوج کے ہی معنی میں لے لیتے ہیں، صرف مذکر اور مؤنث کے معنی میں نہیں ہے. اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ آدمیوں کی مختلف صنفیں ہیں. اب اس کے حساب سے اصحاب میمنہ ہے، اصحاب مشأمہ ہے اور مقربین کے بارے میں. تو یہاں پر اصحاب میمنہ کے اصحاب المیمنہ تھی، بس دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، بس دائیں ہاتھ والے، یعنی کیا ہی مزے میں ہیں دائیں ہاتھ والے. اب یہاں پر اصحاب میمنہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ صورتحال قیامت میں نیکوکار اہل نجات مومنین کی نشانی ہے. جس کی میں نے آپ کو جب ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال زبانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء اس کے بولیں گے، اس وقت ہی ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا کہ جو نیک بندے ہوں گے، نیکوکار بندے ہوں گے، ان کے اعضاء کی گواہی دینا کب ہوگا؟ یہ جبکہ زبان کو مہر لگا دی جائے گی. کب زبان کو مہر لگا دی جائے گی؟ جب وہ انکار کرے گا، گنہگار ہوگا، مشرکینوں میں سے، کفار میں سے، یا کوئی گنہگار بندہ اپنے اعمال نامہ جب اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ انکار کر دے گا کہ آپ کے فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا. تو اس وقت وہ جب ہردرمی کرنے لگے گا تو دنیا میں جیسے ہردرمی کرتا تھا تو اس کی زبان کو مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء بولنے لگیں گے. لیکن مومنین کا کیا تھا؟ اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، کہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب آسانی کے ساتھ میں کر دے، تو مومنین کے نام اعمال کے اوپر بس ایک نظر کی جائے گی اور حکم دے دیا جائے گا کہ جاؤ، کیونکہ ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اعمال نامے دیے جائیں گے نا تو وہ اپنے اعمال نامے لے کے کھڑے ہوں گے وہاں پر. تو جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گئے، لیفٹ ہینڈ میں مل گئے، وہ تو پھر خسارے والے ہیں. تو ان کے لیے ساری حساب کتاب اور ساری حجتیں اور سارا کچھ، جس کے نام عمل دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے پھر تو وہ خوش و خرم ہوں گے. تو یہ اصحاب میمنہ جو ہے، اور یہ صورتحال قیامت میں کس کی ہوگی؟ اصحاب میمنہ کی، نیکوکار اہل نجات مومنین کی نشانی ہے. اور آیت قرآن میں اس طرف بارہا اشارہ ہوا ہے. نیکوکار لوگ اپنے نام اعمال کو بہت ہی خوش لے کے گھومیں گے اور سارا کچھ. تو پھر یا پھر میمنہ جو ہے نا یمن سے مشتق ہے کہ جس کے معنی ہے سعادت اور خوشبختی کی. اس اعتبار سے پہلا گروہ سعادت مند اور خوش قسمت افراد کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد والی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس میں دوسری گروہ کو اصحاب مشأمہ یعنی شوم سے مشتق کیا گیا، پہلے اس کو یمن سے مشتق کیا گیا، اور جو دوسرا جو گروہ آگے آئے گا وہ اصحاب المشأمہ، اس کو شوم سے مشتق کیا گیا کہ نام منسوب کیا گیا. تو وہ جو بدبخت ہوں گے ان کے لیے. ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے اس خوش قسمت گروہ کے. یہ تعبیر اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں کی جو خوش قسمتی ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. جو بتایا جا رہا ہے کیا یہ خوب ہے، کیا خوب ہے جو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر، تو یہ تعبیر اس کے لیے کہ وہ ان کے خوش قسمتی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی. تو اور یہ بہترین تعریف ہے جو اس گروہ کے متعلق ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہی کافی ہے کہ تمہارے کیا ہی تم زبردست، ہم جو دنیا میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہی خوب ہے وہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں. کیونکہ داہنے ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ ان کا نام اعمال، داہنے ہاتھ سے مراد اعمال نامہ جنہوں نے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے. اور وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے حال میں ہے بائیں ہاتھ والے. تو اس کے بعد جو دوسری گروہ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اصحاب شوم ہے یہ. اور کیا ہے کیا ہے اصحاب شوم، یعنی ان کے جب ان کے بارے میں یعنی ان کے بہت ہی برے حال میں ہے. اصحاب شوم بس بدبخت اور بیچارہ، اور کوئی انسان بے نواح گروہ ہوگا نا کسی کا تو اس کے لیے استعمال ہوا. ایسا گروہ
جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ان کی بدبختی اور ان کے جرم کی نشانی ہوگی۔ یہاں بھی ان کی سخاوت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نام عمل داہنے ہاتھ میں ہم سب کو عطا کرے اور اہل مشأمہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سابقون کا کہا، یہ ایک آیت کر کے ہم آج روک دیتے ہیں، کیونکہ سابقون کے بہت ساری اس کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا اس کے آگے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت اور سب سبقت کرنے والے، تو وہ سب آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ یہ سابقون کے بارے میں کیا، اولئک المقربون، اور سبقت کرنے والے ان کا کیا ہی کہنا، وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر 3 گروہ ہو گئے، ایک میمنہ، مشأمہ اور سابقون کا۔ تو ہم آگے کی کلاس میں کریں گے کہ سابقون کون ہے، کیوں ان کو مقربون کہا گیا ہے، مشأمہ کے مؤمنین جو ہے میمنہ کے ان کے لیے کیا آسائشیں ہوں گی، مشأمہ کے لیے کیا عذاب ہوں گی، اور مقربون کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی۔ اولئک المقربون، تو وہ وہی لوگ سب قریب کیے ہوئے ہیں، یعنی وہی لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں۔ یہاں پر آخری میں جو تیسرے گروہ ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے وہی مقرب ہیں فرما دیا گیا کہ سابقون وہ لوگ جو نہ صرف آگے آگے ہیں یعنی نیکوکار ہیں، بلکہ انسانی صفت کے اخلاق میں بھی سبقت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے نمونہ اور مخلوق کے لیے امام اور پیشوا ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ پیشوا وہ نہیں ہوتا جو امامت کر رہا ہے مسجد میں، پیشوا اور امام وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے سب کے آگے ہوتا ہے۔ جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں، اخلاص والے جو بندے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ کیوں کہا گیا یہ؟ ہدایت والے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا بہت ساری جگہوں پر خوشخبری دی ہے کہ یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ چراغ آپ کو پتہ ہے نا، چراغ سے کیا ہوتا ہے، روشنی پھیلتی ہے۔ تو ہدایت کے چراغ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی کیفیت سے وہ ایسے نور، ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں، اور ظلمت کا اندھیرا وہاں سے، گمراہی کا اندھیرا وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اپنے آپ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقربون کے لیے ایسی ایسی صفات اور ایسے ایسے درجے بیان فرمائے، تو اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقرب ہوں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ اس کو کل کریں گے کہ ان کی کیا کیا نعمتیں ہوں گے، مقربون میں کون کون شمار ہوں گے، فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی۔ یہ کون ہے مقربون، پہلے لوگوں سے کون مراد ہے، یہاں سے مختلف تفاصیل شروع ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے، اور چلے آج کے لیے ہم یہاں پر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ کوسچن آنسرز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں سب لوگ جا رہے ہیں، مت جائیں، بھی رک جائیں پلیز۔ تو سبحان اللہ بحمدہ، میں ریکارڈنگ روک دیتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اب آج کی کلاس میں سے آپ لوگ سارے غور سے سن چکے ہیں، میں آج کا سوالات آج ہی ڈال دوں گی، تو آپ لوگ تھوڑا آج ریگولر ریویژن میں رہیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔